بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 2 جون 2025۔ مارکیٹ 1,20,590 تک گئی، 1,19,892 لو لگا ہے اور اسی پہ 201 پوائنٹس پلس کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے۔ انٹرڈے کی بات کر رہا ہوں، 2:10 ہونے والے ہیں۔ کچھ امپورٹنٹ خبروں کو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ شعبہ بجلی حکومت نے بینکوں سے 1.275 کھرب روپے کا تاریخی قرض معاہدہ کر لیا۔ یہ بزنس ریکارڈر کی خبر ہے اور اچھی بات ہے۔ یہ قرض سرکولر قرضے کے ایک حصے کو کم کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، جو اس وقت تقریباً 2.3 کھرب روپے تک پہنچ چکا ہے، اور اس کو IMF کی منظوری بھی حاصل ہے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ اچھا رہے گا۔ کمپنیز کو ریسیویبلس جو ان کی ہے وہ مل جائیں گی آگے جا کے، تو کمپنیز کے جو EPS ہے ان پہ اچھا اثر آئے گا۔ فچ endorses what the government has been claiming. While the economy has transitioned from critical care to recovery ward, complete healing will take time. فچ نے انڈورس کیا ہے، پاکستان نے جو کلیم کیا ہے اس کو فچ نے انڈورس کیا ہے۔ بجٹ 2025-26 ڈوئل پرائسنگ آن دا کارڈز ایز گورنمنٹ ریشٹس اپ آن کیش کی ٹرانزیکشنز کو کم کرنے کے لیے اس طرح کیا جائے گا۔ بجٹ میں یہ پروپوزل ہوگی کہ اگر آپ کیش سے بائنگ کرتے ہیں، پیٹرول وغیرہ بھرتے ہیں، تو 2 سے 3 روپے آپ کو ایکسٹرا بھرنے پڑیں گے، لیکن اگر آپ کارڈ سسٹم سے پیمنٹ کریں گے تو آپ کو جو ریٹ ہوں گے اسی کے حساب سے آپ کو چارج کیا جائے گا۔ آٹو سیکٹر کے لیے ایک خبر ہے، ذرا تھوڑی سی نگیٹیو ہی لگتی ہے، لیکن پروپوزل ہے بجٹ کے لیے۔ مقامی تیار شدہ گاڑیوں پر 18% سیلز ٹیکس عائد کیے جانے کا امکان۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ممکنہ طور پر 850 cc انجن کی گنجائش والی مقامی طور پر تیار یا اسمبل شدہ گاڑیوں پر معیاری 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا گورنمنٹ ارادہ رکھتی ہے۔ FBR considers raising tax on interest income as part of IMF-backed relief measures. Proposed tax hike could impact savings, with potential 2% increase for both filers and non-filers on interest income in upcoming budget. بینکوں کے لیے 2% جو لوگ بینکوں میں پیسے رکھ کر سود کھاتے ہیں تو اس پہ 2% بڑھنے کے چانسز ہیں بجٹ میں، پروپوزل ہے۔ Pakistan posts more than 2 billion current account surplus. Pakistan's external sector showed a significant turnaround in FY 2024-25 as the current account recorded a surplus of $1.88 billion during July to April, compared to a deficit last year, an indication of enhanced resilience despite a wider trade deficit and primary income shortfall. میری باتیں اگر آپ کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار میں فائدہ دیتی ہیں، ہیلپ فل ہوتی ہیں، تو برائے مہربانی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیا کیجئے، بیل آئیکن کو ٹیپ کیا کیجئے۔ آپ کو متواتر میری ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ آپ کا شکریہ۔ آخر میں آپ کو 3 نئے اسٹاکس بتاؤں گا، ان کے ٹارگٹ پرائسز بھی بتاؤں گا۔ ایک اور بات بھی بتانی آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس گرین مارکیٹ میں بھی جو ٹریڈنگ کرتے ہیں روز کی ٹریڈرز، وہ نقصان کر جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ سوال کریں گے کہ وہ کیسے نقصان کر جاتے ہیں، جبکہ مارکیٹ پلس ہو رہی ہے تو نقصان کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ کو بتاتا چلوں، اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سے ایسے ٹریڈرز ہوتے ہیں جو صرف شارٹ سیل کرتے ہیں، یعنی کہ بلینک سیلنگ، یا اس کو عرف عام میں باٹا کہا جاتا ہے، اس کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کو نقصان میں اپنے بیچے ہوئے اسٹاکس ریکور کرنے پڑتے ہیں اور ان کا نقصان مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے شارٹ سیل کرنے سے اجتناب کیا کریں اور ہمیشہ جو ہے خرید کر اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کیا کریں۔ آج سے یہ جو ریلی چل رہی ہے ایک طرح سے بجٹ ریلی اس کو ہم کہیں گے۔ آپ کو میں 3 اسٹاکس بتاتا ہوں جن میں آپ بائنگ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس رکھے ہوئے تو ہولڈ کریں۔ ان کے ٹارگٹ پرائسز بھی میں بتاتا ہوں۔ ٹیلی کارڈ موجودہ ریٹ $8.13 6.2 ملین شیئرز کا کام ہوا ہے۔ اگر یہ اپنا 11 روپے کو کراس کرتا ہے انشاءاللہ، اور 11 روپے سے کراس کر کے اس کی اوپر کی کلوزنگ آتی ہے،
تو پھر اس کا ہم ٹارگٹ 15 روپے انشاءاللہ لیں گے 3 مہینوں کے اندر اندر انشاءاللہ۔ IBLHL اس وقت کیپ لگا ہوا ہے 54 روپے 44 پیسے، اور اس میں کام ہو چکا ہے 5.35 ملین شیئرز کا۔ اگر یہ 60 روپے 60 کراس کرتا ہے تو اس کا ٹارگٹ ہوگا 72 روپے۔ پاور سیمنٹ 13 روپے 98 پیسے چل رہا ہے، والیومز تھوڑے سے کم ہیں۔ اگر یہ 15 روپے 75 پیسے کراس کر کے کلوزنگ دیتا ہے اپنی، تو پھر اس کا انشاءاللہ 3 مہینوں کے اندر اندر 22 روپے کا ٹارگٹ۔ 3 میں نے آپ کو سٹاکس بتائیں، اللہ کا نام لے کے اس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ قرض مرض سے بچا کے رکھے، آپ کو اللہ تعالیٰ خوش آباد رکھے، سلامتی آپ پر ہو، فائدہ نصیب و نقصانات سے بچائے۔ میں ممریز خان، میری طرف سے بیسٹ ریگارڈز۔ اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔